کہ کسی کی بد دعا لے کر کے زندگی نہ گزارو، کسی مظلوم کی بد دعا لے کر کے زندگی نہ گزارو، کسی بیوہ اور یتیم کی بد دعا لے کر کے زندگی نہ گزارو، اپنی بیویوں کی بد دعائیں لے کر زندگی کو نہ گزارو، کسی کو تکلیف دے کر زندگی کو نہ گزارو۔ جاؤ حضرات علماء کرام بڑے بڑے ہندوستان کے اندر ہے، جس عالم دین سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، آپ اس عالم دین سے جا کر کے پوچھئے، اگر ایک مسلمان کسی کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے پیشانی کو رگڑتا ہے، اس کا وہ سجدہ کرنا کیا اس کو جنت تک لے کر جائے گا؟ یہ میں نہیں، حضرات علماء کرام سے جا کر فتویٰ پوچھئے گا، آپ کو پتا چلے گا۔ ایک مسلمان ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دے کر سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ اسے جنت تک نہیں پہنچائے گا۔ ایک مسلمان ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دے کر زندگی کو گزارتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا بزرگان محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ جمعے کے منبر و محراب سے سمجھایا جاتا ہے، یہ جمعے کے منبر و محراب سے بطور امانت کے یہ سب باتیں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والی ہماری نسلیں کہیں برباد نہ ہو جائے، آئندہ ہمارے آنے والی نسلیں کہیں غیروں کا شکار نہ ہو جائے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ اس واقعے کو ہم لوگ سن رہے تھے کہ فرعون کی باندی مشاطہ نے اسلام کی خاطر کس طرح کی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے پر اگر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دعوت و تبلیغ کے لیے صرف مردوں نے نہیں، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی معصوم بچوں نے بھی اس دین کی خاطر بہت ساری قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ وہ قربانیاں پیش کر کر دنیا سے تو رخصت ہو کر ہزاروں سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی جن عورتوں نے قربانیاں دے کر دنیا سے چلی گئی، آج بھی ان عورتوں کا نام موجود ہے۔ تو جہاں سے واقعہ رکا تھا، سارا واقعہ آپ کو اپنے ذہن میں ہوگا کہ فرعون کی باندی مشاطہ اور اس کی دونوں بچیاں تھیں۔ ان دونوں بچیوں کو فرعون نے کہا کہ اگر تو اسلام نہیں چھوڑے گی، دین حق کو نہیں چھوڑے گی، تو سب سے پہلے میں تیرے ان دونوں بچیوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے فرعون نے چلتی ہوئی بچی کو اس کڑھائی میں ڈالتا ہے، اونتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالتا ہے، تو وہ سارا کا سارا تیل جب اس کے جسم پر لگتا ہے تو کڑھائی میں وہ ساری کی ساری بچی کا پورا گوشت بھون کر ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر فرعون نے اس بچی کی ماں سے یعنی مشاطہ سے کہا کہ اب تیری یہ دوسری دودھ پینے والی بچی کی باری ہے، اگر تو اسلام کو نہیں چھوڑے گی تو اس دودھ پیتی بچی کو بھی اس کڑھائی میں ڈال دوں گا، یہ بچی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون کی باندی مشاطہ نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے، لیکن میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ چنانچہ بزرگان محترم، فرعون نے ان دونوں بچیوں کو کڑھائی میں ڈال دیا، پورا جسم پک کر، پورا جسم جل کر راکھ ہونے کے بعد صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ ان دونوں بچیوں کی روح جاتے ہوئے کہا کہ امی جان صبر کر لینا،
میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتی ہوں، اللہ نے مجھے جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں پہنچا دیا ہے۔ اس ظالم فرعون کا جو کام اس نے کیا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، میرا کوئی بگاڑا نہیں ہے، اللہ نے مجھے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیا۔ اب مشاطہ کی باری تھی، مشاطہ سے کہا کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، اسلام کو چھوڑ دے ورنہ تجھے بھی اس جلتی ہوئے تیل میں جلنا پڑے گا۔ وہ کیا فرعون اس کو ڈالے گا، خود مشاطہ اس جلتے ہوئے پکتے ہوئے تیل میں کڑھائی میں خود چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ مشاطہ اس آگ میں چھلانگ لگانے سے پہلے فرعون سے ایک وصیت کی تھی، کہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی وصیت ہے۔ فرعون نے کہا کہ بتا تیری وہ کیا وصیت ہے۔ فرعون کی باندی مشاطہ نے کہا کہ تم نے تو میری دنیا ختم کر دی، تم نے میرے دونوں بچوں کو چھین لیا اور دنیا سے رخصت کر دیا، میں جانتی ہوں کہ یہ قربانی صرف اللہ کے لیے دے رہی ہوں، اسلام کی خاطر یہ سب قربانیوں کو پیش کر رہی ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری یہ قربانی کبھی ضائع نہیں ہوگی، میری یہ قربانی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ چنانچہ فرعون کی باندی نے کہا، مشاطہ نے کہا کہ جب میں بھی آگ میں مجھے ڈال دیا جائے گا، کڑھائی میں ڈال کر سارا میرا جسم ختم ہو جائے گا، میری یہ وصیت ہے کہ میری اور میری ان دونوں بچیوں کی ہڈیوں کو کسی جگہ پر مت بھی رکھانا، کسی گڑھے میں، کسی قبر کے گڑھے میں قبر کا گڑھا کھود کر میری اور میرے ان دونوں معصوم بچیوں کی ہڈیوں کو ڈال دینا۔ چنانچہ بزرگان محترم اس کی وصیت کے مطابق مصر کی اس سرزمین میں ماں اور دونوں بچیوں کی ہڈیوں کو ایک قبر کا گڑھا کھود کر ڈال دیا جاتا ہے۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے، آج بھی وہ قبر کا گڑھا موجود ہے جہاں پر مشاطہ اور اس کی دونوں بچیوں کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا۔ بعض حضرات مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے بزرگان محترم، اگر آج بھی کوئی اللہ کا سچا ولی اور اللہ کا سچا بندہ، تہجد گزار، عبادت گزار، اللہ کا مقرب بندہ، تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے والا، گناہوں سے دور رہنے والا، اگر آج بھی مصر کی اس سرزمین میں جاتا ہے جہاں پر فرعون کی باندی اور اس کی دونوں بچیوں کی ہڈیوں کو قبر کے اندر داخل کیا گیا ہے، اگر وہ جا کر دیکھتا ہے تو آج بھی اس کے قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ واقعے کو میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، یہیں پر میں رکا تھا گزشتہ جمعہ، توجہ سے سنیے۔ اس واقعے کے 2,500 سال گزرنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے سفر معراج کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں، آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی پہلے آسمان پر بھی نہیں پہنچتے، جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، جنت کے عطر کی خوشبو آتی ہے، جنت کے معمبر کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل کیا بات ہے کہ میں معراج کے سفر پر تشریف لے جا رہا ہوں، ابھی آسمان اول پر بھی نہیں پہنچا، یعنی ابھی پہلے آسمان پر بھی نہیں پہنچا، ابھی مجھے 6 آسمانوں کا سفر طے کرنا ہے، میں یہیں سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں یہیں سے جنت کی مہک کو محسوس کر رہا ہوں۔ اے جبرائیل یہ کون سی اتنی خوبصورت خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خوشبو نہیں ہے،
یا رسول اللہ یہ جنت کی خوشبو نہیں ہے، یہ جنت کا عطر نہیں ہے، یہ جنت کی مہک نہیں ہے، یہ جنت کا معمر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کم و بیش 2,500 سال پہلے فرعون کی ایک باندی تھی مشاطہ، اس کی 2 بچیاں تھی، ایک دودھ پینے والی معصوم بچی تھی، ایک بچی چلنے والی تھی۔ فرعون جیسے ظالم نے فرعون کی باندی پر اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا جس کی کوئی حد نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خوشبو نہیں ہے۔ آج سے 2,500 سال پہلے فرعون کی باندی نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اس کی غلطی یہی تھی کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا، موسیٰ کے کلمے کو پڑھ لیا، ہارون کے کلمے کو پڑھ لیا، وہ ایک اللہ کے سچے ہونے کی گواہی دینے لگی۔ بزرگان محترم حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس باندی اور اس کی دونوں بچیوں کی ایک وصیت تھی۔ فرعون کی باندی نے کہا تھا کہ جب مجھے بھی اس کڑائی کے اندر ڈال دیا جائے، جب میرا سارا جسم پک کر آگ میں ختم ہو جائے گا، میری یہ نصیحت اور وصیت ہے کہ میری اور ان دونوں بچیوں کی ہڈیوں کو ایک قبر میں داخل کر دینا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وصیت کو مکمل کرتے ہوئے فرعون جیسے ظالم اور اس کے کارندوں نے مصر کی سرزمین میں ایک گڑھا کھود کر ماں اور دونوں بچیوں کی ہڈیوں کو ڈال دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ اس ماں اور دونوں بچوں کی خبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ کتنے سال ہو گیا؟ 2,500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی معراج کے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس ماں اور بچی کی قبر سے نکلنے والی خوشبو اللہ کے نبی معراج کے سفر پر جاتے ہوئے خوشبو کو محسوس کرنے لگے۔ یہ تھی بزرگان محترم اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والی عورتیں، ایسی ایسی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے اللہ تعالیٰ احسان محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، مؤمنین کے اجر کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ کہیں کیا رہنے والا کیوں نہ ہو، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے، اللہ کا سچا وعدہ ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، جو نیک اعمال کے ساتھ زندگی کو گزارتا ہے، تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس بندے اور بندی کو عزت والی زندگی عطا فرماتے ہیں، خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایسے نیک اعمال کرنے والے بندے اور بندیوں کو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اس واقعے کو آپ ذہن میں رکھیے جہاں سے میں 3 جمعہ پہلے سے آپ کے سامنے اس واقعے کو عرض کر رہا ہوں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس باندی کی ساری قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اسلام کے خاطر گردنوں کو کٹا دیا، اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اسلام کے خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ساری قربانیاں دے کر دنیا سے عورتیں رخصت ہو گئی۔ اب فرعون کی بیوی دیکھتی ہے کہ اتنی ساری قربانیاں دے دی ہے، اب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت بزرگان محترم 3 دعائیں مانگتی ہے۔
فرعون کی بیوی حضرت آسیہ میخوں کے بستر پر پڑی ہوئی ہے، سامنے فرعون جیسا ظالم شوہر کھڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں میخ مار دیے گئے، پیروں میں میخوں کو گاڑ دیا گیا، چہروں پر میخوں کو گاڑ دیا گیا، پورا جسم میخوں سے لہو لہان کر دیا گیا، پورے جسم سے خون کے فوارے نکل رہے، ایسے میخوں کے بستر پر پڑے رہ کر لکھا ہے حضرات مفسرین نے معارف القرآن کے اندر، اس نے یعنی حضرت آسیہ نے ایسی مصیبت میں بھی، ایسے نازک حالت میں بھی اس نے اپنے شوہر فرعون سے رحم کی بھیک تک نہیں مانگا، یہ بھی نہیں کہا کہ تم میرے شوہر ہو کچھ تو مجھ پر رحم کرو، میں تمہاری بیوی ہوں تھوڑا سا رحم کرو، تھوڑا سا مجھ پر ترس کھاؤ، اتنی شدت کے سام تم تکلیف مجھے دے رہے ہو، میں اس اتنے بڑے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نے فرعون سے رحم کی بھیک تک نہیں مانگی، اس کی نظر جاتی ہے عرش معلیٰ پر، وہ اپنے اس زبان حال سے وہ اللہ کو پکارتی ہے۔ کس کو پکارتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ، دنیا والے مدد کرے یا نہ کرے، اللہ مجھے تیرے مدد کی ضرورت ہے، اللہ میں اس وقت اس زبان حال سے تجھے پکار رہی ہوں، اللہ تو ہی میری مدد کرنے والا ہے، اے رازق تو ہی میری ہیلپ کرنے والا ہے، اے ساری دنیا کے نظام کو چلانے والے تنے تنہا اللہ، میں کمزور ہوں، میری مدد فرمائیے۔ اس کی نظر جاتی ہے عرش معلیٰ پر، بزرگان محترم اس میخوں کے بستر پر پڑے رہ کر فرعون کی بھی اللہ کو پکارتی ہے۔ لکھا ہے حضرات مفسرین نے، جب ایک کمزور عورت، ایک بے بس عورت، جب مظلوم عورت اللہ کو پکارتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء نے کہا کہ کسی عورت زاد کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہیے، کسی عورت کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، عورت کمزور ہوتی ہے، عورتوں کو آج مارا جا رہا ہے۔ بزرگان محترم ایسے واقعات آتے ہیں، دل سنتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ان ظالموں، کتنے شوہر ہیں جو آج بھی اس وقت اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں، اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بزرگان محترم، شاید کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، کتنے شوہر آج بھی ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کتنے نوجوان آج بھی ایسے ہیں ہمارے محلوں کے اندر، جب صبح کو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہوئے جب باہر قدم رکھتے ہیں، ان کی بیویاں ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں کرتی ہے، اللہ میرا ظالم شوہر گھر سے زندہ نکل رہا ہے، جب شام کو آئے تو یہ زندہ نہیں بلکہ اس کی لاش آنا چاہیے۔ آج عورتیں اپنے شوہروں کو اس طرح کی بد دعائیں دے رہی ہے، اللہ یہ گھر سے زندہ نکل رہا ہے، میرا شوہر ہے لیکن کسی سڑک حادثے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آج عورتیں اپنے شوہروں کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی بد دعا لے کر کے زندگی نہ گزارو، کسی مظلوم کی بد دعا لے کر کے زندگی نہ گزارو، کسی بیوہ اور یتیم کی بد دعا لے کر کے زندگی نہ گزارو، اپنی بیویوں کی بد دعائیں لے کر زندگی کو نہ گزارو، کسی کو تکلیف دے کر زندگی کو نہ گزارو۔ جاؤ حضرات علماء کرام بڑے بڑے ہندوستان کے اندر ہے، جس عالم دین سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا قریبی تعلق ہے، آپ اس عالم دین سے جا کر کے پوچھئے، اگر ایک مسلمان کسی کو تکلیف
دیتا ہے اور اللہ کے دربار میں آ کر سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے پیشانی کو رگڑتا ہے، اس کا وہ سجدہ کرنا کیا اس کو جنت تک لے کر جائے گا؟ یہ میں نہیں، حضرات علماء کرام سے جا کر فتویٰ پوچھئے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک مسلمان ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دے کر سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ اسے جنت تک نہیں پہنچائے گا۔ ایک مسلمان ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دے کر زندگی کو گزارتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا بزرگان محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے، کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ جمعے کے منبروں محراب سے سمجھایا جاتا ہے، یہ جمعے کے منبروں محراب سے بطور امانت کے یہ سب باتیں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والی ہماری نسلیں کہیں برباد نہ ہو جائے، آئندہ ہمارے آنے والی نسلیں کہیں غیروں کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کی بد دعا لے کر اگر کوئی انسان زندگی کو گزارتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر اگر کوئی انسان زندگی کو گزارتا ہے، مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کے الفاظ جاری نہیں ہوں گے۔ کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان کو چاہے ہمارے دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر کوئی مسلمان کسی کو تکلیف دے کر زندگی کو گزارتا ہے، جب مرتا ہے تو اس کے جسم سے روح کا نکلنا بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو تکلیف دے کر زندگی کو گزارتا ہے تو قبر کے اندر وقت گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو تکلیف دے کر زندگی کو گزارتا ہے، بروز قیامت حساب اور کتاب میں زندگی کے پل پل کا حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لوگوں کی بد دعائیں نہ لو بزرگان محترم، لوگوں کی دعائیں لینا سیکھو، ورنہ اگر بد دعائیں لیں گے تو مرتے وقت ہمارے جسم سے روح جو نکلے گی، انسان کی بڑی بے رحمی سے اس کو روح نکلے گی۔ آج پتہ نہیں چلے گا بزرگان محترم، آج لوگ بڑی آسانی سے لوگوں کو تکلیف دے دیتے ہیں، لوگوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے قینچیوں کی طرح اپنی زبانوں کو چلا کر لوگوں کے دلوں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لوگوں کی بد دعائیں لے کر زندگی نہ گزارو، دعائیں لینا سیکھو۔ چنانچہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ میخوں کے بستر پر پڑے رہ کر 3 دعائیں مانگتی ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کہتی ہے اللہ میں جنت کو پانے کے لیے میں نے فرعون کو چھوڑ دیا، اللہ میں تجھے پانے کے لیے فرعون کے خوبصورت محل کو چھوڑا ہے، اللہ میں تجھ تک پہنچنے کے لیے تمام تر سہولتوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ میں تجھے پانے کے لیے فرعون کے خوبصورت محل کو تھوک دیا ہے، اللہ میں تجھے پانے کے لیے یہ ساری قربانیاں دے کر کے آ رہی ہوں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اے اللہ میرے آنے سے پہلے جنت میں میرا محل تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ پہلی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری دعا ہوتی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، دوسری دعا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اے اللہ فرعون مجھ پر اتنا ظلم کر رہا ہے کہ میں اس کے ظلم کو برداشت نہیں کرتی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، اللہ مجھے اس فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائیے، اللہ مجھے اس فرعون کے کارندوں سے، ان کے ظلم و ستم سے، ان کی تکلیفوں سے مجھے نجات عطا فرمائیے۔ اللہ میں مانتی ہوں کہ میں کمزور ہوں، لیکن میں میخوں کے بستر پر پڑے رہ کر میں تجھے پکار رہی ہوں، اللہ مجھے ظالم سے مجھے نجات عطا فرمائیے۔ چنانچہ دوسری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری دعا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ فرعون کے بستر پر پڑے رہ کر اللہ سے کہتی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي وَنَجِّنِي مِنَ
القوم الظالمین، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں، اللہ میں تجھ سے کہتی ہوں مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرمائے۔ ظالم قوم سے مراد فرعون کے محل کے اندر جو خادمین کام کرنے والے تھے، جو نوکر تھے، جو خدام تھے، وہ بھی فرعون جیسا کہہ رہا ہے ویسا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ حضرات مفسرین نے کہا یہ 3 دعائیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مرنے سے پہلے اللہ سے کہتی ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ کی روح نکلنے سے پہلے، میں نے 2 جمعہ پہلے کہا تھا، اللہ سے کیا کہا تھا فرعون کی بیوی، اللہ میں آنے سے پہلے جنت میں میرا محل تیار ہو جانا چاہیے، وہ بھی جنت میں، کہا عام جنتوں میں نہیں، مجھے جنت میں وہاں گھر چاہیے جہاں تیرا عرش کا سایہ پڑتا ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آسیہ کی روح نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جنت الفردوس میں مقام وسیلہ میں، اللہ کے عرش کے پڑوس میں، اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ پاک حضرت آسیہ کو اس کا وہ محل اپنے آنکھوں کے سامنے دکھا دیتا۔ تینوں دعائیں کرنے کے بعد حضرت آسیہ کی روح نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اس سے پہلے کہ آسیہ کی روح نکل جاتی، دنیا ہی میں اپنے وہ آنکھوں سے جنت الفردوس میں اپنے محل کو دیکھ لیا۔ اللہ نے جنت الفردوس میں حضرت آسیہ کے محل کو تیار کر دیا۔ جنت الفردوس میں مقام وسیلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے خوبصورت بنگلے کو تیار کر دیا۔ صرف حضرت آسیہ کے گھر کو جنت میں بنایا نہیں، بلکہ مرنے سے پہلے حضرت آسیہ کے اس گھر کو حضرت آسیہ کی آنکھوں سے ظاہر بھی کرا دیا۔ کہا حضرت آسیہ سے یہ جنت الفردوس ہے، یہ جنت الفردوس میں یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر اللہ کے عرش کے سائے میں ہے۔ روح نکلنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا گھر، حضرت آسیہ کا محل کہاں پر بنا دیا؟ جنت الفردوس میں اللہ نے بنا دیا۔ یہ 3 دعائیں تھی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کے اندر 4 ایسی عورتیں گزری ہیں جو نہ کبھی اس سے پہلے گزری ہے نہ کبھی آئندہ گزرے گی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری خاتون جنت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی ساری قربانیوں کو پیش کر دیا کہ دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے، روح نکلنے سے پہلے اپنے آنکھوں سے جنت میں اپنے محل کو دیکھ لیتی ہے۔ جب اس محل کو دیکھ لیتی ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا، چنانچہ جنت میں محل دیکھنے کے بعد اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب تیسری خاتون کون سی ہے، اس کا کیا کردار ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہو سکے تو عرض کروں گا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔